علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان میاں بیوی کا جو تعلق کا جو لیول ہوتا ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو تعلق نبھانے کا جو ایک انداز ہے یا جو طریقہ ہے وہ بھی اس کے لیے بھی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب پیچھے پڑ گئے ہیں، 3 جمعے ہو گئے اور اسی موضوع پر بات ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ میاں بیوی کا جو تعلق کا جو لیول ہوتا ہے اس لیول کا اگر حساب لگائیں تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے اس کے لیے تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، مشورہ کرنا پڑتا ہے. میں بات کو طول نہیں دوں گا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے آپ کے سامنے. لیکن اس کے لیے ریکمنڈیشن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے برطانیہ کے اندر اس لیول کا اگر کبھی مشورہ کرنا ہو تو 2 شخصیت ایسی ہیں کہ جن سے آپ پوری دنیا سے کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ برقرار نہیں رہتے یا مینٹین نہیں کر پاتے، تو ہمارے ایک مولانا ہے مفتی عبدالرحمن مغیرہ صاحب، بہت اچھے عالم دین ہیں وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی. یہ دونوں کا کام یہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ازدواجی زندگی خوشگوار رہے، اچھی رہے، اس کو کس طریقے سے مینٹین کریں. اب اس پر میں بات کروں تو پھر بات آگے سے آگے چلی جائے گی. بات یہ کہ یہ بنیاد ہے معاشرے کی. میاں بیوی جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں. اگر گھر اچھا ہوگا تو آپ کا محلہ اچھا ہوگا، محلہ اچھا ہوگا تو علاقہ اچھا ہوگا، علاقہ اچھا ہوگا تو پھر آگے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب اچھے ہوتے جائیں گے. بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، سارے معاملات اچھے ہوں گے. اس کے لیے مفتی عبدالرحمن مغیرہ صاحب، ان کی ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن ایک ویب سائٹ جس کا نام زمزم اکیڈمی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مصروف بہت ہوتے ہیں، آسانی سے وہ دستیاب نہیں ہوتے جس طرح ہم آپ کو مل جاتے ہیں آسانی سے، اور پھر لوگ قدر بھی نہیں کرتے. جو آسان مل جاتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کو سمجھتے ایسے فارغ آتے ہیں. اور دوسرے مولانا فضل الاسلام صاحب یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کام، ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات آپس میں مینٹین کریں. ان کی محبتیں قائم رہیں گی، ان کی محبتیں قائم رہیں گی تو بچوں کی محبتوں میں قائم رہے گی، خاندان کی محبتوں میں قائم رہے گی. میرے پاس ایک کیس آیا ہے، چلیں ایک بات میں کر دیتا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں. تو رشتہ ہو گیا آپس میں، رشتہ ہونے کے بعد پھر منگنی کی باری آئی، منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گئی. اب جو دیتے ہیں نا، دینا دلانا جو ہوتا ہے سلسلہ تحفے تحائف جو دونوں طرف سے چلتے ہیں، تو وہ بھی ہو گیا، کافی سارا ہوگا. اور ہمارے یہاں جو روایت ہے آپ کو پتہ ہے کہ صرف وہ خاتون خانہ کو نہیں دی جاتے، خاتون اول کو نہیں دیا جاتا، یعنی بیوی محترمہ کو، زوجہ محترمہ کو نہیں دیا جاتا، اس کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، پھر اس کے رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے، اس کی سالی نند، یہ سب لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور پھر آگے جا کے کافی رشتہ چلتا رہتا ہے سلسلہ یہ تحفے تحائف دینے کا. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی نکاح ٹوٹنے کے قریب ہو گیا. اب ظاہری بات ہے جب وہ تعلق قائم نہیں رہا، کوئی آپس میں کوئی مناسبت نہیں رہی ہوگی، کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، میاں بیوی کے اندر ہو گیا یا خاندان میں ہو گیا. اب اندازہ کریں، لیول دیکھیں ہمارا، طلاق ہو گئی،
اختلاف کی بنیاد پر میاں بیوی الگ ہو گئے. اب دونوں طرف سے مطالبے ہو رہے ہیں کہ جو تم نے جو لفافے دیے تھے اور وہ جو رشتہ داروں کو عزیزوں کو یہ سب کچھ جو دینا دلانا ہوا تھا وہ سب واپس کرو. تحفے دائیں. اب تحفے دائیں میں کیک بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں کھانے والی چیز بھی ہوتی ہے نا کہ آدمی کھا لے, پہننے والی ہوتی ہے, پہن کے آدمی ختم کر دیتا ہے, پرانی ہو جاتی ہے. اب وہ دو واپس کرو, کیسے کرے گا مجھے بتائیے؟ ممکن ہے یہ چیز؟ سونا دے دے گا, تھوڑے بہت جو پیسے ہوں گے وہ دے دے گا, سارا کچھ جہیز جو گھر پہ لے کے آئی تھی وہ دے دیا, آپس میں سب کچھ ہو گیا. تعلق جب ختم ہوتا ہے نا, آپس میں جب تعلق ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں تعلق ختم جب کرتے ہیں, اختلاف جب ہوتا ہے تو اختلاف کی ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں, دشمنی پر چلے جاتے ہیں, اس میں اعتدال بالکل ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے. تو یہ ظاہر بات ہے, پھر اب وہ مشکل ہو گیا, پھر اختلاف بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا. اب اس کو میں چھوڑتا ہوں واقعے کو. ہمارے ہاں یہ جو نوجوانوں کا آنا جانا, ایک واقعہ مجھے یاد آیا. یہ شعیب بیٹھا ہوا ہے, لیکن انگلش سے آیا. اس زمانے میں جب نوجوان اسٹوڈنٹ جو آتے تھے میرے پاس, تب ان کا بہت خیال کرتے تھے. یعنی ان کے ماں باپ سے زیادہ ہم یہاں خیال کرتے تھے. یہ لوگ یہاں اس بات کے گواہ ہیں, جو لوگ مطلب جو مصلی ہے, مقتدی ہیں, وہ تو ہیں, لیکن یہ خود گواہ ہیں جو لڑکے ہیں, نوجوان ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کو پر یہ گرا بھی گزرتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. والد صاحب بھی کہتے تھے, والد کیا تم لڑکوں کے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہتے ہو کیا. لیکن میرے مائنڈ کے اندر یا میرے دماغ میں, میرے دل کے اندر ان کی محبت اور ان کے ساتھ برتاؤ, اچھا برتاؤ, یہ کچھ اور تھا. تو میں گھر گھر چلا جاتا تھا کبھی کبھار ان کے گھر. پڑوس میں تقریباً 100 گھر ہوتے تھے قریب قریب. کبھی آیا کتنے سال بعد, 13 سال کے بعد, کہتا ہے کوئی نہیں. میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں, سب دور دور چلے گئے, شادیاں ہو گئی, سب چلے گئے. تو ایک یہاں لڑکا رہتا تھا پڑوس کے اندر, نام نہیں لیتا, تو اس کے ساتھ ایک اور لڑکا رہتا تھا. میں چلا جاتا تھا, میں کہتا تھا ان کو, کہتا ہے یار نماز میں آ جاؤ. ان کو نماز پہ قریب کیا, بلاتا تھا, چلو آ جاؤ. پھر بہانے سے میں تو کہہ رہا یار آج کھانے کی دعوت ہے, آپ کھانا بھی کھا لو, پیزا کھا لو. پیزا بہت منگاتے تھے کیونکہ ان کو بہت پیزا پسند تھا. ہمارے جو پیچھے والے بھائی نا, ان کو پیزا بہت پسند تھا, چکن بہت پسند تھی, پیزا بہت پسند تھا. چلو جی پیزا ہے. عموماً بچوں کو یہ چیزیں ہوتی ہے, بچوں کو پسند آتا ہے پیزا. میں بھی 26 سال کا, اور وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہ 26 سے 20 سال کا ہوگا, یا 18 سال کا, 19 سال کا ہوگا لڑکا. اب وہ لڑکے مجھے کہتے ہیں یار سہیل بھائی, آپ اس کو بلاتے ہیں, وہ آپ کو ایسے سمجھتا ہے, بولتا ہے کہ یار کیا یہ نماز کی دعوت ہے یا یہ پیزے کی دعوت دیتے ہیں مولوی صاحب, کیا ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں, کھانے کی دعوت دیتے ہیں, اور ہمیں بھی طنز کرتا ہے تم کھانا کھانے جاتا, نماز پڑھنے جاتا, تمہاری نیت اچھی نہیں. یہ مولانا کس طرح, وہ کبھی کبھار جمعے میں آ جاتا تھا, عید پر آ جاتا تھا, اور ہر وقت طنز کیا کرتا تھا. 14 سال کے بعد وہ دوبارہ آیا میرے پاس. وہ چلا گیا تھا پاکستان. میرا کوئی تعلق, کوئی واسطہ نہیں, مطلب جیسے نارمل ہوتے ہیں, تعلق ہو گیا, نہیں ہوتا نہیں ہوا. آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. کہتے ہیں آپ کی بہت توہین کی میں نے, آپ کو بہت بے عزت کیا میں نے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے سامنے وہ پرانی باتیں یاد دے رہا ہوں. لیکن وہ پیزا والی بات میرے دماغ میں ابھی تک ہے کہ آپ پیزا کہتے تھے, تو ہم اس کو اس وقت پیزے کو پیزا ہی سمجھتے تھے. حقیقت میں پیزے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ نہیں سمجھتے تھے. اس کے پیچھے جو تھیوری تھی کہ آپ پیزا کھلانے نہیں بلا رہے, نوجوانوں کو جوڑ رہے ہیں, نوجوانوں کو آپ بلا رہے ہیں, نماز کے لیے بلا رہے ہیں, مقصد آپ کا دین اللہ کے راستے پہ لگانا ہے. اب مجھے جا کے اب 13-14 سال کے بعد پاکستان جب میں گیا, اس کے بعد جب تھوڑا سا ذہن ہلکا پھلکا آپ کے ساتھ بنا ہوا تھا, ہلکا پھلکا, وہاں پھر دوبارہ دین کے ساتھ جڑا, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی اب آج میں آپ کے پاس اسپیشل معافی مانگنے آیا ہوں, مجھے معاف کر دیں. مجھے تو کوئی اس میں کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی, نالا بھی نہیں. یہ تو ایک روٹین ہے. علماء کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اور ان کے ساتھ پیار کرنا, تعلق کو برقرار رکھنا. اب یہ کینیڈا ہوتا تھا, یہ لڑکا جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے چلا گیا. یہ اس کو کوئی اور لڑکا لے کے آیا تھا میرے پاس, کوئی اور لڑکا لے کے آیا تھا. تو
وہ تو آتا نہیں ہے، لیکن یہ آئے اس وقت یہ 13-14 سال کے تھے یا 15 سال کے، پڑھائی مکمل کی، اب 4-5 سال کے اندر ہی چلے گئے واپس. لیکن ان کا ذہن بن گیا تھا کہ بھائی علماء کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح برتاؤ کرنا ہے، علماء کا احترام کتنا ضروری ہے. اب یہ کینیڈا چلے گئے، کینیڈا کے اندر رہے، پڑھا انہیں، وہاں رہے، کہ والد صاحب بھی شفٹ ہو گئے. پھر ایک دوسرا بھائی تھا، وہ بھی یہاں 13-14 سال کا تھا، اس نے بھی تعلیم مکمل کی، بیرسٹر بن کے گیا وہ یہاں سے، وہ بھی چلا گیا کینیڈا، اس کا بھی ذہن بن گیا، وہ بھی رہا. اتفاق سے میرا کینیڈا میں جانا ہوا. اب اس کے میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کے سامنے اس کو سامنے لا کے میں آپ کے سامنے کھڑا کروں اور کارگزاری آپ کے سامنے سنائے. 4 سال 5 سال یا 4-5-6 دفعہ گیا ہوں. کیا صرف نہاری کھانے گیا ہوں یا ٹیم ہارڈن پینے کے لیے وہاں گیا ہوں؟ ٹیم ہارڈن بہت مشہور ہے وہاں کا، جس طرح یہاں کا دوسرے جو ہوتے ہیں نا برینڈ جو ہوتے ہیں چائے والا یا جس طرح. تو آپ کے سامنے بتائے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ وہاں، یہ لوگ تھک جاتے ہیں، مجھے تو تھکاتے ہیں، خود بھی تھک جاتے ہیں. کتنا ہم صبر کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں. اب یہ وہاں کے ذمہ داروں میں ہے، ختم نبوت کے ذمہ داروں میں ہے. تو ہمارے 4-5 جو کمیٹی بنی ہے اس کے ذمہ داروں میں. تو یہ اب وہ پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان جب میں گیا تو پاکستان میں بھی گئے. اب کہنے کا مقصد یہ تعلقات جو میں بتا رہا ہوں، یہ پاکستان سے کینیڈا بھی گئے تو میں نے سے کہا کہ 3 دن یہاں لگا لو میرے پاس، اپنے بیٹے کو بھی جاؤ یہاں، چلو تم نے دیکھی نہیں جگہ دیکھتے یہاں آ گئے. تعلقات جو ہے نا یہ انسان کے آسانی کے ساتھ نہیں بنتے. بڑا مشکل سے آپ کے ساتھ، جو آپ لوگوں کے ساتھ 23-24 سال کے جو سفر ہے، عاجز صاحب کے ساتھ، عبدالرحیم بھائی کے ساتھ، غلام بھائی دلال صاحب کے ساتھ، والد صاحب کا جو سفر ہے، یہ تقریباً 40-45 سال کا سفر ہے. یہ اس جگہ پہ عمران بیٹھا ہوا ہے، اس کی جگہ پہ عامر بیٹھا ہوتا تھا. ابھی وہ جیلم کے اندر ہے. تعلق ہے میرا، محبت ہے، دلی طور پر محبت ہے اس سے، کیونکہ اس نے بہت خدمت کی. اب وہ اس کے جانے کے بعد اس نے میری بہت خدمت کی. میری خدمت کرنے کا مقصد اس ادارے کی خدمت کرنا ہے، میری غیر موجودگی میں خیال کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، اہتمام کرنا. یہ تعلق کی میں بتا رہا ہوں کہ تعلق جو ہوتا ہے، ہمارا تعلق کس وجہ سے ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے بتائیے نا. اللہ کے دین کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعلق ہے. یہ عرفان لڑکا، آج نام لے لیا ہم نے، کھانا کھانے کے لیے آتے تھے، ابھی کروڑ روپے کا مالک ہے پاکستانی حساب سے دیکھا ہے. یہ 15 سال ہو گیا اس ادارے کے ساتھ اس نے وفا کی الحمدللہ. یہاں کے آج تک جو اس کی ڈیوٹی اس زمانے میں دی تھی اس کے لیول کا کام نہیں ہے، لیکن وضو خانہ آ کے صاف کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی آتا ہے، کل بھی آتا. تو گزارش ہے کہ تعلق جو ہے نا یہ عمارت ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تعلق بنتے بنتے بنتے، چاہے وہ بیوی ہو آپ کی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے آپ کے دوست ہو، چاہے آپ کے ملنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے نمازی ہوں، چاہے آپ کے امام ہو، چاہے آپ کے علماء ہو، چاہے آپ کے استاد ہوں. استاد نے اگر آپ کو تھوڑا سا اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام نہیں ہوگا، پھر استاد کی بھی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اور استاد کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں روکا کیسے اس کا. وہ اصل میں نفس اور حسد کی انتہا پر انسان جاتا ہے. اور ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. مدرسوں کے اندر اختلاف ہو گیا، کوئی کام کے اندر اختلاف ہو گیا تو استاد کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے پیر کو بدنام کرتے ہیں، مرشد کو. پچھلے دنوں ایک مسئلہ ہوا تھا پاکستان کے اندر، پیر صاحب کو بدنام شروع کر دیا کہ جی وہ یوں ہے اور وہ یوں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جس آج کل کے دور کے اندر جو فتوے بھی دیے جاتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ثبوت پیش کیے جائے اور ثبوت مانگے جاتے ہیں جو فتوے لیے. اس زمانے کے اندر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں نا، یہ تعلق کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعلق کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. عوامی جو تعلق ہے اس کے اندر دوستی، تعلق، محبت، پیار، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. جو آدمی اعتدال رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، محبت پیار کا تعلق. جو نہیں رکھ سکتا تو صرف دل کے ساتھ جو محبت ہے، وہ دلی جو محبت ہے اس کو رکھے. دل کے ساتھ محبت رکھے، یہ تو ضروری ہے. دل کے اندر کسی کا بغض نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر آپ ٹھیک ہے ان کے ساتھ سلام دعا کرتے کافی ہے، لیکن دل کے دل صاف ہونا چاہیے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب ہے، جو آپ نے سنا، ذرا غور سے سنیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. ان کے استاد تھے قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ، اور طیبی قاضی بکار بڑے عجیب محدث تھے. اب اس زمانے کے جو بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی عجیب ہوتے تھے. بادشاہوں کا دور تھا،
بادشاہوں کے پاس بادشاہ بلاتے تھے وہ چلے جاتے تھے. آنا جانا تعلق ہو گیا, ملنا جلنا ہو گیا, تعلق جب ہو جاتا ہے اور پھر ان سے مسئلے معلوم کرنا, جس طرح ہم سے مسئلے معلوم کرتے ہیں لوگ, علماء سے مسئلے معلوم کرتے ہیں, مسئلے معلوم بھی ہو رہے ہیں, تعلق بھی ہو رہا ہے, سارے سلام دعا بھی ہو رہی ہے, سب ہو رہا ہے, بلا رہے ہیں, دیوان میں بھی بلایا جا رہا ہے, تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. اب ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا کہ جو شریعت کے بالکل خلاف تھا. ایسا مسئلہ بیان کیا. ایک ہے غلطی, ایک ہے شریعت کے مسئلے کو توڑ مڑو کے پیش کرنا. ایک ہے ذاتی انسان کی غلطی ہوتی, کمی کوتاہی ہوتی, وہ الگ مسئلہ, لیکن شریعت کی غلطی. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کی اپنی ذاتی غلطی ہوتی ہے, لیکن اس کو اس کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی یہ جو ہے نا کیا ہے, یہ اس کو شریعت کے اس مسئلے کو توڑ مڑ کے پیش کرنا, حالانکہ نہیں کرتا ہوں. علماء جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر جب فتوے لیے جاتے تھے, مسئلے معلوم کیے جاتے تھے, یہ بات اس واقعے کے اندر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحقیق ہوتی تھی, ان کے پاس ثبوت ہوتے تھے کہ ہاں جی یہ مسئلہ آیا ہوا ہے, بتاؤ فلانا بندے کو بھی لے کے آؤ. اب جیسے میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوا ہے نا, تو میاں بیوی کے اختلاف جو ہے وہ کیا ہے. اب کل پرسوں کی میں بات کرو, 2-3 ہفتے کی پہلے کی بات کرو, خلا کے معاملے کے اندر ہے. اب تو یہاں تو جگہ جگہ خلا سینٹر کھلے ہوئے ہیں, بھائی چلو جی خلا ہو گیا, چھٹی. شوہر نے جو ہے جا کے, بیوی نے جا کے وہاں شکایت کر دی, اور شکایت کرنے کے بعد جی وہ خلا والوں نے کیا کر دیا, ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, چلو جی تو آزاد ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں کے قانون کے مطابق بھی آپ دیکھیں تو باقاعدہ خط لکھ کے بھیجا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے, اور اس کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آؤ, کونسل کے اندر آؤ, عدالت کے اندر آؤ, یہ مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کو حل کرو. ایسے نہیں کر دیا جاتا کہ چلو جی چھٹی ہو گئی تمہاری. یہ خلا سینٹر کے پاس جو ہے نا, آپ ایسے نہیں جایا کرو, باقاعدہ تحقیق کرو کہ بھائی ایسے علماء ہیں کہ جو محقق ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو آیا میرے پاس, وہ کہنے لگا کہ جی وہ اس کا تو کام ہی یہی ہے, اب اس نے دوسری تیسری شادی کی ہے, پھر خلا کے لیے پہنچ گئی وہ. میں نے کہا بھائی آپ نے شادی کی تو آپ کو پتا تو ہوگا نا, تو اس کا حل کیا ہے. اگر آپ کے پاس خلا والوں نے لیٹر لکھا تو آپ چلے جاؤ, اس سے بات کرو. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ میرے کزنوں سے اور میرے جو غیر محرم لوگوں سے بات کرتی ہے, اور غیر ضروری بات کرتی ہے, کوئی ضروری نہیں بات نہیں ہوتی, غیر ضروری بات کرتی ہے. اس وجہ سے میں نے کہا اس کو سمجھاؤ, تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھاؤ, رشتے کو ختم نہ کرو. نہیں, وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ خود پہنچ گئی ہے. یہ سارے مسئلے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس جب مسئلہ آیا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا اور کہا کہ جی یہ تو شریعت کے خلاف کام ہے. اب یہاں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, 2-3 مسئلے ہیں آپ کو اس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہ ایک تو دیکھو اتنا نوازا جا رہا ہے, بادشاہ کی طرف اتنا نوازا جا رہا ہے. جب انہوں نے فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لے کے آؤ, قاضی کو بلا کے لے کے آؤ, یہ مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آؤ, کہ اس نے میرے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے. تو ان کے پاس تو ثبوت تھے نا, ثبوت موجود تھے, ایسے نہیں دیے, اٹھ کے نہیں دے دیا. ایسے نوازا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت کے مسئلے پر آپ مجھے پیسے دینا شروع کر دیں تو میں آپ کی مرضی کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دوں گا. مجھے بتائیے نا, ایسے نہیں ہوگا. ثبوت اگر ہیں تو جو شریعت کا قانون ہے اس کے حساب سے میں دوں گا. اور سارے حالات کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ سطحی بات دیکھ کے جو مسئلے نکالا, حالات کس طرح کے ہیں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے منظر عام پر لائی جاتی ہے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو بادشاہ نے اپنے دیوان میں بلایا کہ آپ نے کیوں دیا. تو ان کو معزول بھی کیا, اور یہ پھر قاصد بھیجا کہ جتنے بھی تحفے تحائف آج تک 20 سال میں نے جو تحفے تحائف دیے تھے وہ سب واپس کرو. تعلق دیکھیں, تعلق ہمارا جب ٹوٹتا ہے نا, تو تعلق کی جو اب انتہا دیکھیں کہ کہاں تک انسان جاتا ہے. تعلق کا لیول دیکھیں, جب ایک بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب توڑنے جا رہے ہیں تو اس کا لیول دیکھیں آپ. پہلی بات تو تعلق کو برقرار رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرے
تو محبت کا جو لیول ہے وہ اس لیول کا ہو کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اعتدال سے اوپر چلا جائے کہ آدمی جو ہے وہ، اور دشمنی کے اندر جب تعلق ختم ہو تو اتنا آگے چلا جائے کہ وہ اس کو انسانی نہ سمجھے، بلکہ انسان کیا اس کو ایمان سے نکال دے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، اور سارے گناہوں کا پلندہ سمجھنے لگے کہ یہ بندہ ہے، یہی قصوروار ہے ہر چیز کا۔ تو حضور کی اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اس زمانے کے جو محدث علماء تھے کس طرح کے تھے۔ آج تو ہم تحفے تحائف دیتے ہیں نا، فوراً استعمال کر دیتے ہیں، اپنے مریدوں میں بانٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ قاصد جب آیا اس نے کہا کہ جی الماری کھولو، یہ مہر لگی ہوئی ہے، سارے جو 20 سال میں جو تمہارے بادشاہ نے جو تحفے تحائف دیے تھے آج لے جاؤ۔ ایک تحفہ بھی استعمال نہیں کیا کہ قاضی کی طرف سے جو تحفہ آنے والا ہے وہ استعمال نہیں کرو۔ تو تعلق کی جو بنیاد ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، چاہے پیر کا مرشد کے ساتھ، پیر مرشد کا مرید کے ساتھ تعلق ہو، یا ایک استاد کا شاگرد کے ساتھ تعلق ہو، تعلق اس طرح رکھیں کہ آپ برداشت بھی کر سکیں آگے۔ اور میاں بیوی کے تعلق کے اندر تو میں نے بتایا کہ برداشت کرنا ہی پڑے گا، استاد اور شاگرد کے تعلق میں برداشت کرنا پڑے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ اور استاد اور شاگرد کے تعلق کو اگر آپ نے اگر اس کی توہین کی تو وہ آپ دنیا میں آپ سے یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ محروم القسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، وہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں کیا عمل تھا تعلق کی بنیاد کے حوالے سے۔ حضور کا عمل ہمارے سامنے بنیاد ہے نا۔ حضرت عائشہ، امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بزرگ خاتون۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اکرام کیا، بہت اعزاز کیا، ان کو تحفے تحائف بھی دیے، اکرام بھی کیا۔ تو سارے لوگ پریشان کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے اتنا اکرام کیا، آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا اتنا اکرام آپ کا۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حیات تھیں تو وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کا تعلق تھا۔ اب بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ آپ نے کتنا نباہ کیا ہے، کتنا تعلق، کتنا حسن سلوک کیا، آپ خود سوچیں۔ یعنی ایک لیول کے حد تک آپ نے کچھ کیا ہے۔ آج تو ہماری جو اولاد ہے، ہماری نسل ہے، دادا پردادا کو نہیں جانتی، رشتہ داروں عزیز و اقارب، ماموں چچا پھوپھا خالہ خالوں کو نہیں جانتی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، کوئی لوگ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، کوئی تعارف ہی نہیں کرے ہم نے کسی کو۔ سب ختم ہو گیا ہے بھائی، پورے ہمارے جو نسل کا سلسلہ ہے، نسب کا سلسلہ ہے، سب ختم ہو رہا ہے۔ کیسے کریں گے مجھے بتائیے، وہ کیسے تعلقات کو کیسے نبھائیں گے مجھے بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ عمل ہے میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی حجت ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے یہ جو دین ہے، آج جو ہم تک جو دین پہنچا ہے، اگر ہم یہ بڑی علمی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہمارا تعلق حضور سے اینڈ پہ وہاں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ، اور یہ سلسلہ صحابہ، اور صحابہ کے بعد اہل بیت۔ اگر اہل بیت اور صحابہ میں آپس میں ہم تعلق ختم کر دیں تو ہمارا تعلق برقرار رہے گا؟ مجھے یہ بتائیے، بتائیں نا، کتنی عجیب بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ ہے نا، پھر صحابہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں تعلق، رشتہ داریاں نہ ہو، تعلق نہ ہو، تو ہمارا تعلق حضور تک جائے گا کہ مجھے بتائیے؟ ختم ہو جائے گا یہ تعلق۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تعلق جو ہے وہ اس میں ایک جو لڑی ہے وہ اس میں ایک انقطاع آ گیا ہے، ایک تسلسل ختم ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کا ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر یہ شخص یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے تو ہم ان کو اہل سنت نہیں شمار کرتے، ہم کہتے ہیں جی اس اہل سنت سے باہر ہے، مسلمان نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمارے علامہ خالد محمود صاحب جو ہمارے استاد تھے، وہ بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ دونوں کے ماننے والے جو مانیں گے تو وہ ایک ہمارے لیے امت کے تسلسل اور امت کے اتحاد اور امت کے جوڑ کا سبب ہے. یہ امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ ختم نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. اس میں ایک تسلسل رہنا، اس میں ایک کیا کہنا، جوڑ رہنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر ایک گروہ کا اختلاف ہوتا ہے دوسرے گروہ کے ساتھ تو ہمارا تسلسل تو برقرار نہیں رہا. جب تسلسل برقرار نہیں رہا تو پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو ہمارا جو تسلسل ہے وہ کیسے برقرار رہے گا؟ امت کا تسلسل کیسے برقرار رہے گا؟ تو امت کے اندر جو رشتہ داریاں ہیں، ہمارے جو تعلق ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے من حیث الامہ، چاہے من حیث القوم، چاہے من حیث الجماعت، یہ جو اس میں جو تعلق ہے، اس حدیث کے اندر آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا غور سے سنو. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ماں باپ تو انتقال کر گئے، لیکن میں نے زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی. میں نے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اولادیں ہیں کہ والدین کی بیچاروں کو ان کو خدمت نہیں ملتی. بعض لوگ یہاں آتے ہیں اس ملک کے اندر کمانے کی نیت سے آتے ہیں، بیچارے انلیگل ہو جاتے ہیں. ہونا تو نہیں چاہیے، قانون کو فالو کرنا چاہیے. اب یہاں آ گئے، اب رہ رہے ہیں 12 سال 13 سال، ماں باپ بیچارے وہاں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا. میرے پاس 3-4 لڑکے ایسے آتے ہیں بیچارے، والدین وہاں ہیں بیچارے، وہ یہاں ہیں. والدین کہتے ہیں نہیں یہیں رہو بیٹا، تمہاری زندگی اب ہم تو کیا کریں گے تمہارے لیے. لیکن آخر والدین نے خدمت نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر والدین کی خدمت نہیں کر سکے. تو اس کے بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، اس کے بہت سارے طریقے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن میں وہ بات بتاتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے جانے کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا جو لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمارے والدین جو گزر چکے ہیں، ہم کتنوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے. آج اگر یہ حسن سلوک کا عمل جاری ہو جائے، ذرا غور سے سنیں، حسن سلوک کا عمل اگر امت کے اندر جاری ہو جائے تو کوئی بھوکا نہ رہے. سبحان اللہ. اور ایک بات بڑے میں وضوح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں پاکستانی لوگ بھی ناراض نہ ہوئیے گا، واللہ میں کہتا ہوں پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم جو چونکہ پاکستان کے ہیں، ہندوستان کی میں بات نہیں کرتا، میں افریقہ کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم نے بڑی ہجرتیں کی ہیں. پوری دنیا کے اندر گئے بیچارے، کمانے کے لیے گئے ہیں، روزگار کے لیے گئے ہیں. وہ گئے، ان کی مجبوریاں تھیں، اور کچھ لوگوں کو بلایا بھی گیا اس زمانے کے اندر. اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی کی صورتحال چل رہی ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بیرونی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر ان کی خدمتوں کی وجہ سے پاکستان آج پھر بھی موجود ہے. اس کے بعد کہ وہ والدین کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یہاں جو آتے ہیں، ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی فکر ہی یہی رہتی ہے بیچاروں کی. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، ہمارے خاندان کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میں تو والدین سے کہتا ہوں کہ ہمیں پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا غریب ہے چلو اس کو بھیج دو. میجورٹی بیچارے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یار بیچارے والدین میرے بوڑھے ہیں، ان کو حج کرانا ہے، میری بہن ہے ان کو شادی کرانی ہے، میرا بھائی ہے اس کا کاروبار سیٹ کرنا ہے. اور بیچارے کن مشکلات سے وہ بیچارے یہاں آتے ہیں اور کیسے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں. تو یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ حسن سلوک کے طریقے ہیں. صرف میں پاکستانی قوم کے لیے نہیں کہہ رہا میں، ہم تو پورے مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ مسلم امہ جہاں بھی، اب ہندوستان سے بیچارے جو حیدرآباد جو گجرات سے جو لوگ بیچارے آئے ہوئے ہیں، کس طرح سائیکلیں چلا رہے ہیں. ایک زمانے میں سائیکل کہاں ہوتی تھی، اسکوٹر لیتے تھے، اب سائیکلوں میں بیچارے ڈلیوریاں کر رہے ہیں. کتنی مشکل ہے مجھے بتائیے. تو
اگر والدین اگر آپ کے زندہ نہیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بالفرض اگر آپ کا رشتہ دار عزیز و قریب آپ سے اچھا نہیں بھی کرتا، لیکن یہ دوسرے فرائض کی طرح جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ آپ کا فرض ہے نا، اس طرح آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے عزیز و قریب کا خیال کریں، ان کے ساتھ اس کے سلوک کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم اتنا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں، بھائی آپ برداشت کرو، حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ نے اس میں سلوک کرنا ہے، آپ برداشت کرو، تعلق کو نبھانا ہے، تعلق کو ختم نہیں کرنا ہے۔ اور یہ خالصتاً جو تعلق صرف دنیاوی ہمارا تعلق نہیں کہ ہم نے ہم نے پیسہ کمایا اور اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، نا، یہ تو اللہ اس کے رسول کا، یہ ذہن میں اگر ہوگا تو آپ برداشت کریں گے۔ ہم پر اتنا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے، اور آج بھی ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ہمارے اس ادارے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اپنوں کی بھی سنی۔ والد صاحب جب کام میں لگے تھے دکان چھوڑ کر، تو اپنوں نے بہت تانے دیے کہ یہ دیکھو یہ بیوی کو کیسے پالے گا، ختم نبوت کا کام کرنے لگ گیا، ابھی تو آیا یہ بنگلہ دیش سے، ابھی تو آیا برما سے۔ برداشت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو لوگوں سے سننا پڑے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ برداشت کیا، تانے برداشت کیے، آپ پر الزام آپ لگائے، آپ کو سب کچھ کیا، آپ نے اگر برداشت کیا تو حضور علیہ السلام کی حدیث سن لیں آپ کہ جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن کو، کوئی مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یا آپ پیاس کاٹتی ہیں نا، خواتین یا مرد بھی کاٹتے ہیں، اس میں آنسو نکلتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اجروں کے محتاج ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اجر، چھوٹے چھوٹے جو اجر ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے بینک میں اتنے جمع ہو جائیں گے، بینک بیلنس اتنا بھر جائے گا کہ آپ یہ قیامت کے دن خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہمیں ہمارے اجر اتنے بڑھ گئے کہ ہمیں جنت اوپر سے اوپر مل رہی ہے، خواہش ہوگی نا اوپر جانے کی، تو کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہماری بوٹی بوٹی کر دیتا، یعنی ہم اتنے زخمی ہو جاتے کہ ہماری بوٹی بوٹی ہو جاتی اور اس پہ ہمیں اجر ملتا۔ بھائی بات خلاصہ یہ ہے کہ مقتدی اور امام، میاں بیوی، آپ کے گھر، دوست آپ کے جو ملنے والے ہیں، زندگی میں آپ کے ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، چونکہ اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، دل کے اندر آپ نے دیکھیں ایک بندے نے اگر دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں کوئی بات رکھی ہے تو شب قدر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے تو مولانا تقی عثمانی صاحب کے بیان میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں تک یہ بات لکھی ہے، یہاں ایک بندے کا عقیدہ بالکل لوگوں کے سامنے معلوم ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے معلوم ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے دنیا کے اندر، یہ ان کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ بھائی آپ ابدی طور پر یہ کہہ دو کہ یہ گیا کام سے، یہ گیا کام سے سیدھا، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے دنیا کے اندر کہ یہ عمومی بیان تو جاری ہوگا کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اخروی اعتبار سے جو فیصلہ کرنا ہے کس کا ہے؟ کہ کسی بھی چلتے پھرتے انسان کے بارے میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ شراب پیتا ہے، نہیں آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ کو کسی نے آگے کہا، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ زنا کرتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ظاہر ہو گیا اور کہتا ہے، وہ اصرار کرتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر دی ہو۔ اتنا دین کے اندر احتیاط ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں، محبتوں کو بانٹیں، محبتوں کو بانٹنا مشکل ہے، نفرتیں ایک سیکنڈ کے اندر قائم کی جا سکتی ہیں، اور اس کو فوراً اس کا پودا لگایا اور کب بیج لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں، جہاں کمی کوتاہی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی، یا اللہ تو ہماری اصلاح کر دے، ان لوگوں کی اصلاح کے محتاج نہ بنے۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ ہیں نا، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرنا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد تانے دینا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے،
لوگوں کو رسوا کرنا ہوتا ہے. اگر یہ غلطی آپ کو نظر آ گئی اس کا بیڑا گرک کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.